الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کو بسایا ہے، اور اس کے بسانے کا طریقہ انسانی دنیا میں سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے دو انسان بنائے۔ انہی دونوں انسانوں کے ذریعے سے اللہ نے کائنات میں نسل انسانی کو بڑھایا۔ عصر کی درس حدیث میں اس کا تفصیلی تذکرہ آج کل چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک سلسلہ جو آج تک چلا آیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام کے تحت بنایا ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے حضرت آدم علیہ السلام کے مبعوث فرمانے کے، اور ابھی تک دنیا باقی ہے اور انسان ابھی تک آ جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کائنات کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دو انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر ارشاد فرمایا تھا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح قریب ہیں، مگر 1450 سال مکمل ہونے کو جا رہا ہے، ابھی تک قیامت آئی نہیں۔ 1450 سال گزر گئے، جبکہ نبی نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہیں۔ اب اس کے بعد دنیا اور کتنے دن باقی رہے گی؟ بہت سارے کائنات کے لوگوں نے پیشین گوئیاں دینے کی کوشش کی۔ اجی 2000 اتنے میں، 2000 اتنے میں، 2000 اتنے میں دنیا ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو گئی۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک علیہ السلام نے اس کی خبر دی کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ پھر انسان اس کی خبر دینے کی کوشش کیسے کرتا ہے؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے۔ بسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے لیے قانون نافذ کیا ہے۔ آج کل صبح فجر کی درس قرآن میں سورہ نساء کی تفسیر چل رہی ہے۔ ایک ایک لائن میں اور ایک ایک آیت میں ایسے ایسے مسائل اور نظام اللہ نے بیان کیا ہے، عقل انسانی حیران رہ جائیں گے۔ یقیناً قرآن پڑھنے کے بعد ایمان اس طرح تازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام الہی ہی ہے، یہ آسمانی کلام ہی ہے، اور یہ رب کا ہی کلام ہے جو اس طرح کا نظام انسانوں کے لیے بنایا ہے، ورنہ انسان انسانوں کے لیے نظام بنا کر انسانوں کو نہیں سنبھال پا رہا ہے۔ یہ تو رب باری تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے پوری کائنات کے انسانوں کو بنایا اور بنا کر آج تک سنبھال رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیت الکرسی میں آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، نظام کائنات کو سنبھالنے میں اللہ تھکتا نہیں ہے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ دنیا میں آدمی حکومت چلاتے چلاتے اور اپنی حکومت کو سنبھالتے سنبھالتے اور اپنی رعایا یعنی قوم کو سنبھالتے سنبھالتے تھک جاتا ہے، مگر اللہ پاک نے 1400 سال پہلے کائنات کے انسانوں کو یہ خبر دی ہے کہ رب باری تعالیٰ پورے نظام عالم کو چلانے میں تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس لیے نہیں تھکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے وہ رب پروردگار تھکتا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام انسانی کو اور معاشرتی زندگی کے انسان دنیا میں کائنات میں زندگی کیسے گزارے، پورا نظام اللہ نے بیان کیا ہے۔ حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے صاف صاف بات ارشاد فرمائی۔ اگر یوں کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حرف اخیر ہے، اس کے بعد اور نبی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی تو کافی ہے۔ یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ،
تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہاری پوری خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ ایک دم آخری بات ہے، اس کے بعد اور کوئی تفصیل کی، تفسیر کی، تشریح کی، سمجھانے کی، الگ سے اور کچھ بیان کرنے کی لگتا ہے کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے جو 6 چیزیں عطا فرمائی تھی نا، وہ 6 چیزیں اللہ پاک نے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک چیز تھی جوامع الکلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کلام کرتے تھے کہ آپ کی باتیں بڑی جامع ہوتی تھیں۔ اس لیے مفسرین محدثین فرماتے ہیں حدیثوں کو بیان کرنے کے بعد کہ یہ حرف اخیر ہے۔ اس لیے میں نے اس حدیث کے بعد کہا کہ اس کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ بیان نہیں کرتے تو کائنات کی انسانیت سے آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ تمہاری پوری خواہشات میری لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق نہ ہو جائے۔ پوری خواہشات، ہم جو چاہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو، اگر اس میں کمی ہے تو اس کا ایمان کم ہے، کمی اگر ہے تو ایمان کمزور ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا اس امت کے اوپر بڑا احسان و کرم ہے۔ ابھی ہم اور آپ ہیں، سامنے بولنے والے ہم ہیں، سننے والے آپ ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ جی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمارے اوپر بہت احسان ہے۔ یقیناً اتنا احسان ہے نبی پاک علیہ السلام کا کہ ہم ان احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کس زبان سے شکر ادا کریں؟ قرآن کریم تو قرآن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امت کو جہنم سے بچانے کے لیے جتنے طریقے بتائے ہیں وہ ہم اور آپ ان طریقوں کے ایک پاؤ حصہ ابھی نہ پڑھے ہیں نہ سنے ہیں۔ طریقے اتنے بتائے ہیں نجات کے کہ جی تمہارے لیے نجات کا یہ طریقہ ہے، تمہارے لیے نجات کا یہ طریقہ ہے، نجات کا یہ طریقہ ہے، یہ کرو گے جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو بلا حساب کتاب چلے جاؤ گے، یہ کرو گے تو عرش کے سائے میں بیٹھے رہو گے، یہ کرو گے تو تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ کرو گے تو مشک کے ٹیلوں پر گھوم رہے ہوگے، یہ کرو گے تو سر میں تاج پہنائے جاؤ گے، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ کتنے طریقے نجات کے نبی نے بیان کیے ہیں، ان طریقوں میں سے کتنے طریقوں کو پڑھ پڑھ کر، چن چن کر، پکڑ پکڑ کر ہم اپنا رہے ہیں۔ سچی میں یہ حقیقت بھی ہے، قصور اپنے ہی درمیان کی ہے، میں آپ کا اور آپ میرے، میں کوئی جنتی ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوں جو فیصلہ سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اگر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ان ذرائع نجات کی احادیث کو اٹھا لیا جائے اور کسی ایک بندے کو کھڑا کر دیا جائے کہ جی آپ صرف 5 نجات کے ذریعے بتائیں جس پر آپ عمل پیرا ہیں، کتنے؟ 50 نہیں، کتنے؟ 5۔ ہم میں سے ہر ایک سر جھکا لیں گے۔ 5 نجات کے ذریعے جس پر ہم سختی سے عمل کر رہے ہیں کہ جی اللہ کے نبی بس اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، آپ نے کہہ دیا ہے، بات 100% صحیح ہے، حشر کے میدان میں انہی 5 پر ہم بھروسہ کریں گے۔ اللہ پوچھے گا کہ کیا کر کے آیا، ہم یہ کہیں گے کہ یا رب العالمین، ہم آپ کے نبی کے 5 وعدوں کو لے کر آئے ہیں، آپ ہم کو بخش دیجیے۔ 5 وعدوں کو لے کر آئے ہیں، آپ ہم کو بخش دیجیے، ہم نہیں گن سکتے۔ بہرحال یہ ہمارے اپنے درمیان کی کمیاں ہیں، اس لیے میں بار بار پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں۔ کتابیں پڑھنی چاہیے، پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ پڑھیے، علماء حق کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیے تو اللہ کی مرضی ڈائریکٹ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمان کا ایک مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں، 6 حقوق ہیں۔ یہ 6 حقوق اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ادا کرتے ہیں
تو وہ اللہ کے نبی کے نزدیک محبوب ترین انسان ہے۔ اب وہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو نئی نہیں ہے، اگر ہم گنانا شروع کریں گے تو ہم روزانہ ان چیزوں کو دیکھتے سنتے ہیں، مگر کیا ہے، عقل مند انسان کون ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی اور تیاری اسی وقت ہوگی جب آدمی شادی کی تیاری کرتے کیسے ہیں، ساری چیزوں کا پہلے لیسٹ تیار کرتے ہیں، تیار کر لینے کے کب کرتے ہیں، 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے، پھر اس پر کام شروع کرتے ہیں اور ایک دن جا کر شادی کا پورا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آدمی حج کو جاتا ہے، جب تک ویزا لگ گیا تب سے تیاری شروع کر دیتا ہے، دعائیں سیکھتا ہے، طریقے سیکھتا ہے، لین دین ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، معاملہ صاف کرتا ہے، مزاج بنا کے رکھتا ہے، دعاؤں کی کثرت کر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ ساری تیاریاں کرتا ہے، ایک دن حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری ہے، ایک تیاری کا ایک ٹارگیٹ بنانا چاہیے۔ یہی کمی ہے کہ ہم لوگ تیاری کی ٹارگیٹ کچھ نہیں بناتے۔ بڑے بڑے نیک دیندار، میں اپنے کو کہتا ہوں، میں کسی کو کیا ٹارگیٹ بناؤں، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، نماز، نوافل، مسجد، اس کے باوجود صرف تھوڑی سی 19-20 ہونا چاہیے، حد انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ دیکھیے مارکیٹ میں ایک دم نکل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، نظر بدل جاتی ہے، ہاتھ بدل جاتا ہے، قدم بدل جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے ان کا دل سیاہ ہے، کالا ہے، دل نہیں بنا ہے۔ کیا نہیں بنا ہے؟ جسم بہت بن گیا سر سے پیر تک، بڑے مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، بڑے حاجی صاحب ہیں، بڑے نمازی ہیں، تھوڑی سی 19-20 پر بندہ دائرے اسلام سے، حدود شریعت سے باہر چلا جاتا ہے۔ کیا زبان کا استعمال ہے، سننے کے لائق رہتا ہے، پھر چہرہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، واہ سبحان اللہ، پہلے صف کا نمازی، اے داڑھی ٹوپی کرتا پاجامے کا پابند، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا عادی، یہ ایسی باتیں زبان سے بول رہا ہے، یہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ پورا دین اور اسلام اس کے سر سے پیر تک صرف ظاہر میں ہے، پانی ڈال دیا جائے ایک بالٹی تو دھو کر نکل جائے گا سر۔ یہ حالت ہے ہماری، دل نہیں بنتا ہے، دل بنے گا تبھی جا کر کے۔ جنگ احد سے صحابہ کرام واپس آئے، کتنے شہید ہوئے تھے؟ 70، اور بہت سارے صحابہ کرام زخمی بھی ہو گئے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بھی شہید ہو گئے۔ 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، مدینے کی بستی کا اس وقت کیا عالم ہوگا، کوئی لاکھوں کی آبادی تھوڑی تھی آج کے طرح کہ بڑا لمبا پاپولیشن تھا، تو گنے چنے تھے سب، 70 شہید ہو گئے۔ پتہ چلا کہ اب قافلہ جو مکہ والوں کے لشکر کا واپس گیا تھا کہ وہ لوگ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، یہ مدینے میں خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا، جو کل جنگ میں شریک تھے وہی جائیں گے، نیا کوئی نہیں جائے گا۔ جب ہی درس قرآن میں کچھ دن پہلے بڑی تفصیل سے یہ بات گزری، عقل انسانی حیران ہو جائے گا۔ جو کل جنگ میں شریک تھے، جو زخم خوردہ ہیں وہی جائیں گے، نیا کوئی نہیں جائے گا۔ تیار ہو گئے صحابہ، تو ان کا جسم بنا تھا یا دل بنا تھا؟ یہ مثال دی میں نے، اور یہ مثال ہے، یہ تو بہت بڑی مثال ہے جس کو ہم چھو نہیں سکتے، تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ صحابہ اس حالت میں نکل گئے، اندازہ ہوا اگر ہم اور آپ آج یہ معاملہ پیش آ جائے نا، وہ تو لوگ کچھ سفر میں جاتے ہیں، کچھ لوگ جماعت میں جاتے ہیں، 4 مہینہ لگا کے آئے اور کل امیر صاحب بولتے پھر جانے کا 4 مہینہ، تو بولا پاگل ہے کون؟ امیر صاحب پاگل ہے، 4 مہینہ لگا کے آیا، کل آیا ہے پھر آج جانے بولتا ہے، ابھی دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ عجیب آدمی ہے۔ ایسا ہم لوگ کہتے ہیں، بولتے ہیں ایسا۔ میں نے یہ مثال دی، اس کے علاوہ آپ اور کوئی مثال دیجئے، آپ اپنے طور پر کوئی بھی مثال دیجئے۔ اس طرح ایک آدمی 4 مہینہ 6 مہینہ ایک کام کر کے آیا، پھر کل صبح اسی کام کے لیے جانے بول رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دل کا بن جانا، دل کا بن جانا۔ جس کا دل بن جاتا ہے، جس کا دل پاک صاف رہتا ہے، وہ اس طرح کی نیکیوں پر جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات کہاں سے چلی؟ تو 6 چیزیں کیا ہیں؟
ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اگر یہ 6 چیزیں بندہ ادا کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ محبوب ترین انسان ہے۔ کیا ہے وہ 6 چیزیں؟ یسلم علیہ اذا لقیہ ویجیبہ اذا دعاہ ویشمتہ اذا عطس ویعودہ اذا مرض ویتبع جنازتہ اذا مات ویحب لہ ما یحب لنفسہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو۔ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے؟ اس کو سلام کرو۔ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ سماج میں ایک عام رواج ہے، اگر پہچان والا نہیں ہے یا اس سے اپنا کوئی ضرورت نہیں ہے منسلک تو بھی سلام نہیں کرتے۔ ہاں ضرورت اگر منسلک ہے تو برابر آگے سے چل کے سلام کرتے۔ ایک یہ ہے سلام کو عام کرنا۔ میں نے کہا یہ 6 چیزیں ایسی ہیں جو نئی نہیں ہیں، ہم آئے دن ان چیزوں کو دیکھتے رہتے۔ سلام کا عام کرنا، وَيُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب کوئی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، کون شخص ہے جو دعوت پہ انکار کرے گا؟ کون ہے جو دعوت کا انکار کرے؟ کوئی کسی کو دعوت کرے اور وہ اس کی دعوت قبول نہ کرے؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گہری بات ارشاد فرمائی۔ ظاہری طور پر تو بڑی اچھی بات ہے جی، آپ 5 لوگوں کو دعوت ہے ہمارے طرف سے، تو برابر آ جائیں گے، ٹائم سے 2 منٹ پہلے مسجد میں انتظار کریں گے، یار ہم پہنچ گئے، بولے ہاں میں آتا ہوں لینے کے۔ لیکن نبی نے یہاں بڑی گہری بات کی طرف اشارہ کیا، گہری بات ہے۔ لوگ دعوت کیوں کرتے ہیں؟ یا تو تعلقات والے کو کرتے ہیں، پہچان والے کو کرتے ہیں، یا کوئی مفاد متعلق ہو تو دعوت کرتے ہیں۔ عام طور پر نیکی سمجھ کر کون کتنے کو دعوت کرتے ہیں اس کی مثال بتا دیجیے۔ ہاں امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو، مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو دعوت اس لیے کر دیتے ہیں کہ یہ امام صاحب ہیں، بھائی برکت ہوگا ان کو، اللہ دعوت کر دو، کھانا کھلا دو۔ آپ کو کتنی دعوت ہوئی کسی اجنبی کی طرف سے یہ سال؟ کبھی کسی نے ٹارگیٹ بنایا کہ یہ مسجد کا پرانا نمازی ہے، اس بنیاد پر مسجد کا پرانا نمازی ہے، یا اس بنیاد پر یہ فجر کا پابند ہے، میں روزانہ ان کو پہلی دوسری صف میں دیکھ رہا ہوں، ان 5 لوگوں کے کان میں جا کے بول دے کہ بھائی ہمارے طرف سے آپ کو دعوت ہے۔ مثال بتائیں اگر ہے تو، ہوتا ہے ایسا تو؟ پہچان والوں کو دعوت ہوگی، دوستوں کو دعوت ہوگی، جن کے گھر پہ کھاتے ہیں ان کو اپنے کو کھلانے کا۔ اس بنیاد پر دعوت کہاں ہوتی ہے؟ اب یہاں آزمایا جائے گا، میں آپ کو دعوت کروں گا جبکہ آپ کو نہ، میں آپ سے کوئی چیز میری متعلق نہیں ہے، نہ کبھی لین دین کا کوئی سابقہ پڑ رہا ہے، نہ آپ سے کوئی دوستی ہے، نہ کوئی گھومنا پھرنا ہے، نہ اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر اچانک آپ کے کان میں کہتا ہوں میرے یہاں دعوت ہے، تو سامنے والا بھی سمجھتے رہتا ہے اس نے دعوت مجھے کیوں کی، کوئی وجہ تو ہے۔ یہ ہمارا دماغ چلتا ہے، نہ دعوت کرنے والا اخلاص سے دعوت کر رہا ہے، نہ قبول کرنے والا اخلاص سے قبول کر رہا ہے۔ ان کو بھی ڈر لگتا ہے اس نے دعوت کیوں کی، کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اب وہ بیک گراؤنڈ تلاش کرنے لگتا ہے، دوستوں سے پوچھتا ہے اس نے دعوت کی ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا جاؤں یا نہیں جاؤں۔ اس لیے میں نے کہا یہ بڑا گہرا جملہ ہے، ظاہری اعتبار سے تو بڑا مزیدار اور سرسری لگتا ہے، کیا لگتا ہے کہ وہ یجیبہ اذا دعاہ، کہ کوئی کسی کو دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، مگر عام طور پر دعوت کا نظام اور سسٹم ہی بدل گیا ہے، بدل گیا ہے۔ بہرحال نمبر 3، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، کوئی اگر چھینکے تو اس کا جواب دینا۔ عام طور پر لوگ جواب دیتے ہیں لیکن ہے بڑی نیکی والا عمل۔ ایک آدمی چل رہا ہے، اچھا اس میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ٹرین میں جا رہے ہیں، کوئی غیر مسلم نے چھینک دیا، کوئی بھی چھینکے انسان، وہ الحمدللہ کہے نہ کہے، ہم کیا کہہ دیں گے اس پر؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ بلکہ اس کا جواب اس طرح دینا چاہیے کہ لو قلت الحمدللہ لیرحمک اللہ، بندہ تو اگر الحمدللہ کہہ دیتا تو اللہ تیرے اوپر بڑا رحم کرتا، لیکن پھر بھی ہمارا کام یہ ہے یرحمک اللہ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے۔
چلتے چلتے بازار میں دیکھ رہے چھینک دیا کسی نے، دل میں اس کا جواب دے دے۔ عمل کتنا چھوٹا سا لگ رہا ہے اور کتنا سرسری لگ رہا ہے، لیکن نبی نے اہتمام سے اس کو بیان کیا کہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے اوپر کتنا حق ہے، 6 قسم کے حقوق ہیں۔ پھر آگے فرماتا وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں۔ اچھا یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، عیادت کس کی کریں گے؟ پہچان والے کی۔ اگر پہچان والا نہ ہو تو بڑا اہم مسئلہ ہے، دوستی نہیں ہے، تعلقات نہیں ہیں، لیکن خبر سنیں کہ ایک آدمی نمازی مسجد سے غائب ہے، 6-8 مہینے سے مسجد میں نہیں ہے، تو پتہ بھی نہیں کرتے کہ وہ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ جی وہ تو بستر میں ہے، وہ تو بیمار ہے۔ 2 آدمی 3 آدمی نمازیوں کو مل کر جانا چاہیے ان سے ملاقات کرنے کے۔ تو جب بیمار ہو جائے تو کیا کرے؟ ان کی عیادت کرے۔ وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا۔ یہ نیکی والے اعمال کو نبی نے گنوایا ہے۔ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، ایک بندہ اپنے سامنے والے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اعمال کتنے سرسری ہیں، ایک بار نہیں 50 بار ہم زندگی میں اب تک سن چکے ہیں، لیکن عمل کتنا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے وہی پسند کیا ہے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ کئی لوگ ہیں اس مسجد میں الحمدللہ، کئی لوگ جو کپڑا وہ پہنتے ہیں وہی کپڑا ہم کو دیتے ہیں، دل سے دعا نکلتے ہیں۔ کئی لوگ اس محلے میں ایسے ہیں جو کھانا وہ گھر پہ کھاتے ہیں۔ میں نے ایک دن ایک مجلس میں یہ کہہ دیا تھا کہ جو کھانا وہ اپنے بیٹی داماد کے آنے پر کھلاتے ہیں وہی امام مؤذن کو کھلاتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں اس منبر و محراب سے، بیٹی داماد کے آنے پر کیسا کھانا بنتا ہے گھر پہ؟ مہینے کی باری میں ویسا کھانا کھلاتے ہیں۔ دعا نہیں نکلے گی ایسے لوگوں کے لیے؟ ایسا کپڑا پہناتے ہیں ہم کو۔ ان کے گھر میں اگر شادی ہو رہی ہے تو جوڑا وقت سے پہلے جس دن اس نے کپڑا خریدا ہے ہمارے لیے بھی کپڑا خرید کر گھر پہ پہنچاتے ہیں، ایسا ہاتھ میں تھیلی نہیں پکڑا دیتے۔ ایسے لوگ، حسین خوبصورت لوگ آج بھی سماج کے اندر موجود ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی لاپرواہی برتتے ہیں۔ ممکن ہے میں بھی لاپرواہی برتتا ہوں کسی کے لیے، تو جو اپنے لیے پسند کرو وہی کس کے لیے پسند کرو؟ تو میں کہا مجھے معلوم نہیں آپ کے ساتھ کیا حالات ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کے حالات اس طرح ہیں جو اس جز پر عمل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ 6 چیزیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ میں نے کئی چیزیں نقل کی تھی، ان میں سے ایک چیز اور نقل کرتا ہوں میں۔ دیکھیے اگر کوئی بیمار ہو جائے، حالانکہ اس پر بات آ گئی کہ اس کی عیادت کرنی چاہیے، کوئی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ ایک شخص عیادت کے لیے گئے، 2-3 لوگ مثال کے طور پر، یا اکیلا، تو دیکھا کہ سامنے والا بیمار ہے، بخار ہے، بیڈ پہ یا کسی بھی مرض میں ہے، تو ان کے لیے وہ دعا پڑھ دیتے ہیں، دعا پڑھ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مریض کے شفا کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہ وہ دعا اس کی قبول کرتا ہے۔ کتنا سامنے والے کو نفع ہو گیا۔ ہم مریض کے لیے جو دعا کریں گے جا کر کے، مریض کی حق میں وہ دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ تیسری حدیث، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا دخلت علی مریض فمرہ ان یدعو لک، کہ جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اگر وہ ہوش حواس میں ہے لیکن ہے بیمار، اپنی دعا دینے کے بعد ان کو بھی کان میں بول دو ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ اس دعا کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ بیمار کی دعا فرشتے کے دعا کے برابر ہے۔ یہ بات تھوڑی نہیں آئی، بیمار کی دعا کس کی دعا کے برابر ہے؟ ایک تو ہم جائیں تو ہم ان کو دعا دیں، ایک تو عیادت کرنا ایک مستقل ثواب ہے، ایک چوتھی حدیث میں یہ بھی ہے، میں نے تازہ ترین کئی پوری روایت ساری پڑھ لی میں نے، کہ ایک آدمی اگر کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب اپنے گھر سے نکل کر وہاں جانے تک اور وہاں سے اپنے گھر واپس آنے تک اللہ پاک نیکیاں لکھتا ہے۔ وہ عبادت میں ہے، کمال ہے۔
اس لیے میں نے شروع میں ایک بات کہی کہ نبی پاک علیہ السلام نے نجات کے کتنے ذرائع ہم اور آپ کو بتائے ہیں، کون سا 1 2 5 ذرائع ایسے ہیں جس کو ہم مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور ہم ایک زبان سے بول سکے کہ یہ 5 عمل پر میں قائم ہوں، کتنا ہے؟ تو مریض کو دعا کی درخواست کرنا کدعاء الملائکہ، وہ فرشتے کے دعا کے برابر ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث میں ایک بات اور ارشاد فرمائی، دیکھیے بڑا آسان عمل ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے پاس ایمان نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کیا نہ ہو؟ مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اس میں 2 تفسیر ہیں، ایک تو یہ آدمی محبت کرے تو محبت کا اظہار کر دے، یہ حدیث میں ہے بات، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن ایک ہوتا ہے قلبی محبت، دل میں بڑی عظمت رہتی ہے، دل میں بڑی عظمت رہتی ہے۔ ہم فجر میں دیکھیے، ہم بھی کئی دن گل ہو جاتے ہیں، ہفتے میں 1 2 دن ہم بھی چھٹی کر لیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں فجر میں، اللہ کمی بیشی معاف کرے، ہم دیکھتے ہیں فجر میں کچھ لوگ اتنے بہترین نمازی ہیں، اتنے بہترین نمازی ہیں، دل میں ان کی عظمت ہے، تو ہم اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں۔ اس کو کہتے ہیں قلبی محبت، چہرہ دیکھ کے رشک آتا ہے، کتنا بہترین نمازی ہے، کیا شاندار نماز۔ کبھی وسیلہ دے دیتے ہیں، رب پروردگار ان کی اگر بخشش ہو جائے، اگر یہ محبوب ہے آپ کے نزدیک تو ہم ان کا ہی وسیلہ دیتے ہیں، ان کے طرح ہمیں بھی بنا دیں، ان کے طرح۔ فجر کی نماز میں کتنے لوگ صف میں بیٹھے رہتے ہیں جو تہجد پڑھ کے آتے ہیں۔ ہمارے محلے کے ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، میں ان کو نام لے کے دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، میں ان کی جگہ مجھے معلوم ہے، وہ جگہ تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں، وہ جگہ ہے، تہجد پڑھتے ہوئے میں دیکھتا تھا ان کو۔ عام طور پر فجر سے پہلے آنے کی عادت تھی پہلے، ابھی کچھ سالوں سے میں بہت پہلے نہیں آتا ہوں، کچھ مسئلہ ہوا تھا رمضان میں، آپ لوگ سنے ہوں گے، تو ابھی اذان کے بعد ہی عام طور پر آتا ہوں، کبھی کبھی اذان سے پہلے آتا تھا، بندے کو وہاں میں تہجد پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، ان کا جوانی میں انتقال ہوا۔ کتنا خوبصورت انسان ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو؟ بولو انشاءاللہ۔ ہم تو دعا کرتے ہیں ان کے لیے نام لے کر، اے اللہ ان کو معاف کر دینا، ان کو بخش دینا، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ تو کچھ لوگوں کی عظمت نہ دل میں ہوتی ہے، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی عبادت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور ان کا رہن سہن اتنا کلیئر ہے نا۔ میں تو ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں جو فجر پڑھاتے ہیں، بہترین نماز، میں کہتا ہوں صاحب کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ ان کی عبادت پر رشک آتا ہے، اور چہرہ دیکھ کر دل یہ کہتا ہے یہ جنتی ہے۔ اگر ہمارا دل مطمئن ہے، جبکہ میں مفتی صاحب ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے؟ عام طور پر یہی ہوتا ہے، ہم سے بڑا کون ہے؟ میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو امیر صاحب ہوں نا، مجھ سے بڑا کوئی ہے مسجد میں؟ تو ایسے ہی میں مفتی صاحب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ہے؟ میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں صاحب دیکھیے مجھے فلاں آدمی ہے نا، چہرے سے لگتا ہے کہ جنتی ہے، کیا دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر کہ جس سے یہ دل یہ کہتا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے؟ اتنا صاف ستھرا، اتنا کلیئر، اتنی زندگی صاف، کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ حسن ظن رکھنا اپنا فریضہ بنتا ہے کہ سامنے والے کے تعلق سے ہم اپنا کیا کریں۔ تو نبی کیا فرماتا ہے؟ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں بن سکتے جب تم آپس میں ایک دوسرے سے، اچھا ہم محبت اس بنیاد پر نہیں کرتے کہ یہ کروڑ پتی ہے۔ صاحب آپ بتائیے گواہ دے کے کہ ہم یہ کبھی بولے ہوں آپ کو کہ یہ کروڑ پتی ہے اس لیے ان سے محبت ہے؟ ہم لوگ خوب تذکرہ کرتے ہیں ان چیزوں کا، نہیں، عبادت کی بنیاد پر اور تقوی طہارت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ان سے ہم کو محبت ہے۔ کبھی یہ نہیں بولے کہ محلے میں بڑا آدمی لاکھ پتی کروڑ پتی ہے اس لیے ان سے ہم کو محبت ہے، نہ کبھی نہیں۔ لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، نبی فرماتے کیا تم کو میں ایک چیز بتا دوں کہ اگر اس پر تم عمل کر لو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، عادت پڑ جائے گی۔
تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے، افشوا السلام بینکم، جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے کو کیا کرو، کیا ہنسانا۔ نبی پورا مضمون بنا کے لاتے ہیں اور عمل وہ ہوتا ہے جو دن میں 50 بار ہم کر چکے ہوتے ہیں۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ جب محبت ایک دوسرے سے ہوئے گی قلبی طور پر تو تمہارے ایمان کی شہادت رسول اللہ دیں گے۔ اتنا نبی یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مومن نہیں بن سکتے جب تک محبت نہ کرو، اگر محبت کریں گے تو نبی شہادت دیں گے کہ یہ کون ہے، مومن ہے، اور جب مومن ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔